السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم لوگ یمبو سٹی میں ہیں، جو مدینے سے تقریباً 230 کلومیٹر اور اس سے زیادہ کم تقریباً بحر احمر کے کنارے پر شیخ سنیے بحر احمر کے کنارے پر دیکھیے کافی خوبصورت اور ایک سناٹے والا علاقہ ہے، کافی خوبصورت اس کا بیچ ہے اور انڈسٹریل ایریا ہے پورا۔ دیکھیے یمبو جو ہے نا 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ ایک یمبو صناعیہ ہے جہاں پہ انڈسٹریل ایریا ہے، ایک یمبو البحر ہے جو سمندر کا ایریا ہے، اور یمبو النخیل ہے جو مطلب کھجور کا باغات کا ایریا ہے۔ اس طرح یمبو جو ہے نا 3 حصوں میں تقسیم ہے الحمدللہ۔ حیہ الملکیہ کے نام سے رائل کمیشن کے نام سے بھی ایک ایریا ہے، بہت ہی سسٹم سے بسا ہوا ہے رائل کمیشن ماشاءاللہ۔ ابھی ہم لوگ سمندر میں ڈبکی لگانے جا رہے ہیں۔ دیکھیے پوری تیاری کے ساتھ، یہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت پانی میں ہے اس کی مطلب نظارہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کافی خوبصورت علاقہ ہے، بلکہ یہ جو بحر احمر کا کنارہ، اس سے پہلے بھی ہم لوگ 2 مہینہ پہلے ایک ویڈیو بنائے تھے، بلکہ ویڈیو کی سٹارٹنگ ہی وہی سب سے کیے تھے تبوک، اور اس کے آگے جب ہم لوگ گئے تھے تو یہ اسی کا حصہ ہے، بلکہ آگے کا جو علاقہ ہے وہ اور خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ بحر احمر تقریباً پورا سعودی عرب، ایک کنارہ بحر احمر کا پورا سعودی عرب سے لے کر یمن کے نچلے حصے تک سعودی کے پاس ہے، اور یمن کے پاس کچھ ہے، اور آخری حصہ اردن اور اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور اس کے مقابل میں جو حصہ پڑتا ہے مصر ہے، ایتھوپیا ہے، ایریٹریا ہے، اور جبوتی اور دوسرے ممالک اس کے مقابل میں پڑتے ہیں۔ سعودی عرب کو تقریباً بحر احمر کہہ سکتے ہیں پورا اویلیبل ہے۔ یہ دیکھیے بحر احمر کا سمندر دکھ رہا ہے، ابھی ہم لوگ بیچ پہ جا رہے ہیں۔ یہ جو یمبو ہے، مکہ والے جو شام کی طرف جاتے تھے تجارت کے لیے، تو وہ یہی روٹ اختیار کرتے تھے شام تک جانے کے لیے، اور اسی لیے جو غزوہ بدر ہوئی ہے وہ یمبو سے قریب ہے، بدر کا مقام جو ہے۔ اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے، سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کافروں کے سردار تھے، وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، اور مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہوئے تھے، وہ لوگوں کی آپسی وہ چپکلش چل ہی رہی تھی، اور ایک جنگ کے مقصد سے نہیں نکلے تھے، لیکن جنگ ہو گئی بدر کے مقام پہ، اور وہ قافلہ یہی روٹ جو ہے مکہ سے جو شام تک جاتا تھا، اسی روٹ سے بالکل قریب کا علاقہ ہے۔ اور حجاج کے لیے بھی جو شام سے حجاج آتے تھے مکہ اور مدینہ کے لیے، وہ بھی اسی راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ یہی سمندر کے کنارے سے یہ جو راستہ ہے تقریباً 3000 کلومیٹر تک سعودی عرب کے بارڈر سے، یعنی بحر احمر سے لگ کر حقل سے لے کر یا اردن کے بارڈر سے لے کر بالکل نیچے صنعاء اور یمن جیزان اور نجران تک یہی روڈ گیا ہے، بالکل کنارے جدہ ہوتے ہوئے۔ کون سے شہر یہاں سے جو ہے نا لگتے ہیں؟ یہاں سے کون سے شہر؟ یہاں سے تو بہت سارے شہر لگتے ہیں۔ یہاں سے اگر آپ شمال کی طرف جائیں گے تو املوج ہے، وج ہے، صبح اس کے بعد نیو سٹی سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہاں پہ پھر کافی چیزیں دیکھنے کی ہیں، خاص طور سے جیسے مغار شعیب ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کے آثار موجود ہیں، قبریں موجود ہیں۔ مقنا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو 12 چشمے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں خاص، اور اسی طرح بدا میں وہ کنواں ہے جہاں جس کے پانی سے موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، وہ جگہ موجود ہے، اور اسی طرح دیگر بہت سارے آثار موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم سے بھاگ کے آئے تھے وہ علاقہ موجود ہے، فرعون سے جب بنی اسرائیل کو لے کے بھاگ کے آ رہے تھے سمندر میں جہاں فرعون ڈوبا، وہ علاقہ طیب اسم کے پاس کا علاقہ وہ موجود ہے۔ سب بحر احمر جو نیوم کے علاقے میں بنار نیوم کا جو پروجیکٹ ہے سعودی عرب کا، وہ ایک تاریخی پروجیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سیاحتی پروجیکٹ بھی ہے۔ سیاحتی کیسے؟ آپ جس کو گھومنا ہے وہ مصر کا شرم الشیخ جو گھومنے کا علاقہ وہ بالکل ٹچ میں ہے، سعودی عرب کی یہ جو ابھی نیو سٹی بن رہا ہے وہ گھومنا ہے، گھومیں گے لوگ۔ اسی طرح کسی کوئی مذہبی نقطۂ نظر سے، چاہے مسلمانوں کا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اس کے لیے بھی انبیاء کی سرزمین اہم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سرزمین ہے، شعیب علیہ السلام کی سرزمین ہے، اس سے ہی
300-400 किलोमीटर की दूरी पर तबूक का इलाका है, वो भी मुसलमानों के लिए अहम है। इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम यानी उला का इलाका तकरीबन 500 किलोमीटर वहाँ से दूर है, या न्यूम से समझें। तो ये सब पूरा एक एरिया मिल जाएगा घूमने वालों के लिए। इसी तरह वो जो न्यूम का एरिया वहाँ आगे मिस्र से जुड़ेगा, वहाँ पे बहुत सारे तारीख़ी आसार हैं। इसी तरह जिसको मजहबी मज़ीद जाना है तो बैतुल मक़दिस, वहाँ से फिर इसराइल और फ़लस्तीन का एरिया करीब आता है। तो ये जो सियाहती मरकज़ बनेगा पूरे वर्ल्ड का, ये मजहबी नुक्ते नज़र वालों के लिए भी होगा। इसी तरह जो कुदरती मनाज़िर देखना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत कुदरती मनाज़िर न्यूम में मौजूद हैं माशाअल्लाह। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को मुस्तक़बिल में 2030 का जो विज़न है वो 2030 के बाद इंशाल्लाह आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और रास्ते में उमलूज है, उमलूज का समुंदर बहुत खूबसूरत है। अलवज है उमलूज में। इसी तरह वो जो पहली जंग ऐसी में जो क्या नाम था जासूस, फिर नाम जहन में यार, जो बरतानवी जासूस था, अरे जिसका सब जिक्र करते हैं यार, जहन में ही नाम नहीं, उसका वो मकान है, उसकी तरमीम भी जारी है। अरे वो मशहूर यार जिसका सब जो ये जो शरीफ ख़ानदान और बद्दुओं में और ख़ास तौर से खिलाफत उस्मानिया में आपस में झगड़ा कराया था। तो ये और भी दीगर चीज़ें, बहुत सारे तारीख़ी आसार। इसी तरह ज़ुबा में मलिक अब्दुल अज़ीज़ का एक किला है इसी रूट पे, और यम्बो में भी बहुत सारी चीज़ें हैं माशाअल्लाह। चलिए इंशाल्लाह आगे सफ़र जारी रहेगा। बीच पे जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ के मज़ीद फोटो बताएंगे। ये देखिए ये सब सामान लेके जा रहे हैं, इनको तैरना आता है, हमारे नाज़िर साहब हैं, तो उस समुंदर के अंदर मछलियों का नज़ारा शायद इसी चश्मे से करने वाले हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाय खैर दे, बारकल्लाह फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अभी यहाँ हम लोग शर्म बीच पर आ गए हैं यम्बो के। ये खुसूसी तौर पे नहाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे वैसे कोई इंतज़ाम नहीं है, ना दुकानें हैं ना ही कोई और चीज़, लेकिन नहाने के लिए पानी बहुत साफ़ है और पूरा इंतज़ाम है। बच्चों का अलग, माज़ूर लोगों का अलग, जवानों का अलग। ये बहर अहमर की लहरें हमारे सामने हैं। रेड सी। हाँ जाओ।